السلام علیکم زلفی بھائی، وہ آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے، ہمارے سے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آپ ابھی سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سارے میرے بھائیوں، بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں، بزرگوں کو، خواتین کو، بہنوں کو، آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں آپ کے بیچ میں بول رہا ہوں، اور میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے جد و جہد کر رہے ہیں جرمنی میں، خاص طور پہ آپ لوگ جس طریقے سے نکل رہے ہیں عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. اوورسیز پاکستانیز اس وقت ان کا سب سے بڑا رول ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بہت برے حالات ہیں اور لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے 10 سے 13 ہزار لوگ، خواتین، بچے، بزرگ اس وقت جیلوں میں ہیں. ہماری ساری لیڈرشپ یا تو چھپی ہوئی ہے یا جیل میں ہے. جو بھی نکلے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو یا پکڑے جائیں تو پھر کنفیشنز اور پریس کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کے اس وقت جو آپ لوگ کر رہے ہیں پروٹیسٹ اور اس انقلاب کو زندہ رکھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. یو شوڈ فیل پراؤڈ آف یور سیلوز. یو آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. سو تھینک یو. انشاءاللہ اللہ مجھے موقع دے گا کہ آپ سب کے بیچ میں آ کے میں آپ سب سے ملوں بھی. جو ہی میرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا برٹش پاسپورٹ دے دیا تھا تو اب میرے پاس شینگن ہے نہیں، یا میں ٹریول نہیں کر سکتا. میں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں سارے ویزاز، اور لیکن ویزاز لگتے ہیں صرف پاکستان سے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میرے لیے اریسٹ وارنٹس ہیں ایئرپورٹ پہ. لیکن بہرحال انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بیچ میں اللہ کرے گا تو میں آپ کے بیچ میں ہوں گا. میں آپ لوگوں کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے 2-3 ٹاپکس پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے فوکس یہ کرنا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز نہ ہوئے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. جو ان نے سینسز اور کل اناؤنس کیے کہ جنوری یا فیبری میں الیکشنز کرائیں گے، یہ بالکل غیر قانونی ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشن انڈر اینی سرکمسٹانس 90 دن سے زیادہ نہیں دیتا، آپ کو ایک دن بھی نہیں دیتا. جب بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جب شہید ہوئی تھی، اس وقت ساری پارٹیز نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا خالی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، کنسنسس تھا پارٹیز کا، اس لیے وہ ایکسٹینڈ ہوا اتنے بڑے سرکمسٹانسز کے بعد. اس وقت یہ جو بار بار آپ کو احسن اقبال جیسے اور باقی جو کہتے ہیں کہ سینسز اور CCCI، یاد رکھیں کہ CCI سے بڑھ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں وہی چیز فالو کرنی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمیں دی تھی. اور 90 دن کے اندر اندر ہمارا پروٹیسٹ یہ ہے کہ ہمیں 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کرا کے دیں. دوسری چیز، اگر یہ الیکشن 90 دن میں نہ کرائیں تو کیا یہ باقی جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹیز کہتے ہیں، کیا یہ احتجاج میں آئیں گی؟ کیا یہ باہر نکلیں گے اگر 90 دن کے اندر اندر یا 90 دن کے بعد بھی الیکشنز نہ ہوئے؟ تیسری چیز، آپ لوگوں نے خاص طور پہ ہمارے خواتین کے لیے آواز اٹھانی ہے جو جیل میں ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشدہ سے لے کے خدیجہ شاہ، باقی سارے، عالیہ حمزہ، سب جو جیلوں میں ہیں، خواتین جن کا کوئی قصور نہیں ہے کسی چیز میں، وہ ابھی تک جیلوں میں، آپ نے ان کے لیے آواز ضرور اٹھانی ہے. چوتھی چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ جس آپ لوگوں نے خرم، آپ نے مجھے سب رپورٹس دینی ہے کہ جن اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے فیملیز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے ڈیٹا صحیح طریقے سے کمپائل کرنا ہے جب ہم یہ اس کی آواز اٹھائیں گے کہ سارے ہیومن رائٹس ابیوز، ڈیموکریٹک ابیوزز، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے ایگزیکٹ فیکٹس کے ساتھ. تو آپ نے ڈیٹا سارا کمپائل کرنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو یہ چیز بھی. اور خرم پلیز آپ یا کوئی مجھے وہاں سے بھی بھیجے اگر آپ لوگوں کے یا آپ کی فیملی کے ساتھ. انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، دیکھیں جب آپ یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اس میں کوئی بھی شک نہ رکھے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے بڑھ کے پری پول ریگنگ کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. باقی سارے معاملات چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے. اگر یہ الیکشنز فیبری میں بھی چلے جائیں، جنوری میں بھی چلے جائیں، مارچ میں بھی چلے جائیں، کیا اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے
کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ کیا جب آپ ایک پارٹی کی ساری لیڈرشپ کو یا جیل میں ڈالتے ہیں یا ایگزائل میں رکھتے ہیں یا ان کو یا وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتے یا آپ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ کیا جو بھی کاؤنسلر ممبر پی ٹی آئی کا کوئی بھی عہدیدار نکلے اپنے گھر سے تو اریسٹ ہو جائے، خواتین سمیت بچوں سمیت؟ تو کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ کیا پارٹی سے جو یہ پوسٹ قسم کی پریس کانفرنسز کرا رہے ہیں، کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے؟ اگر یہ پری پول ریگنگ نہیں ہوتی تو پھر کیسے، تو کیا ہوتی ہے پری پول ریگنگ؟ اور پھر ہم کیسے کہیں گے کہ فیبرری یا جنوری میں جا کے یہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے؟ جو بھی الیکشنز ابھی ہوں، واضح ہو گیا کہ فری اینڈ فیئر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا ظلم پی ٹی آئی پہ صرف ہو رہا ہے اور تو کسی پارٹی پہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ، کیونکہ خوف ہے کہ ان کو پتہ ہے چاہے خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہوں، چاہے خان صاحب جیل میں ہوں، ان کو پتہ ہے اس ووٹ صرف عمران خان کا اس وقت پورے پاکستان میں۔ جب بھی جہاں بھی یہ الیکشنز کرائیں گے ان کو پتہ ہے کہ بچے، بزرگ، خواتین صرف اور صرف عمران خان کے لیے نکلیں گے۔ کون یہ ان کو بچائے گا پتہ ہے۔ پاکستان؟ اس لیے کون بچائے گا پاکستان؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ حق ہمارا، تیرا باپ بھی دے گا۔ میں آخر میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ، میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، ہمارے لیے ہمارا مقصد ہے اس وقت ہمارے لیڈر، ہمارے قائد کو جیل سے نکالنا۔ ان کے ساتھ جو غیر قانونی برتاؤ کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، جب ایک کورٹ کا آرڈر، ایک ملا ہوا جج جو مل کے ایک سازش کے تحت ان کو جیل دی، جو ابھی ہائی کورٹ نے بیل دے دی ہو، وہ بھی ابھی تک اٹک جیل میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ان کے پاس بہتر سہولتیں ہیں تو وہاں ان کو جانے نہیں دے رہے۔ تو آپ لوگوں نے دو تین چیزیں یاد رکھنی کہ ہمیں صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے اور پی ٹی آئی پہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ختم ہو۔ ہمیں اپنے قائد، سب سے ضروری چیز، ہمیں اپنے قائد کو، ان کو جو بیل دی گئی ان کو رہا کیا جائے۔ وہ کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے تحت نہیں رہ سکتے اندر۔ ہم نے جو سائفر کا ایشو ہے، یاد رکھیں کہ ہم نے فیڈرل کیبنٹ سے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا ہوا تھا۔ جو چیز ڈی کلاسیفائڈ ہو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس، اگر وہ ایکٹ اور غیر قانونی ہے لیکن اگر آپ 2 منٹ کی مان بھی لے کے وہ ایک لیگل ایکٹ ہے، وہ پھر بھی اس کے اندر ٹرائی نہیں ہو سکتے کیونکہ سائفر ڈی کلاسیفائڈ ہوا ہوا تھا۔ تیسری چیز آپ نے یاد رکھنی کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آج سے یا 4 مہینے سے 5 مہینوں سے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی پہ۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ظلم ہو رہا ہے یہ پری پول ریگنگ ہی ہے کہ ہم الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے راستے اور ہیں، اللہ راستے نکالتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس وقت خان صاحب کا جو ووٹ دیا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کنڈیشنز میں دیں ہم الیکشن لڑنے کی تیار ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ ظلم کرے ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اسے ہمیں اس وقت پتہ ہے کہ ہم جیسے بھی الیکشن لڑے ہم جیتیں گے، چاہے جو بھی ہمارے اوپر سختی ہے۔ لیکن آپ لوگوں، آپ انشاءاللہ آپ لوگ اوورسیز پاکستانی، میں آپ سے آخری چیز، دیکھیں میرا، آپ کا، ہم سب کا ایک کام ہے کہ خان صاحب کا جو مشن ہے اور جو ان کا راستہ ہے وہ آسان جتنا ہم بنا سکیں، جتنی ہم مدد کر سکیں ہم آسانیاں پیدا کریں۔ تو ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جس پہ خان صاحب کے اوپر مشکلات ہوں۔ جذبات ہماری ایک طرف، لیکن ہمیں ایک سینسیبل، سیولائزڈ، ڈیموکریٹک، پاکستان کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کے تحت ہمیں بیہیو کرنا ہے۔ آپ لوگ ایک سیولائزڈ ملک میں رہتے ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ادارے مضبوط ہیں۔ آپ لوگ اس ملک کے قانون کے تحت کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ اپنا احتجاج کریں اور پروٹیسٹ کریں، اور ایسی کوئی چیز نہ کریں جس کے اندر خان صاحب کو تکلیف ہو یا پی ٹی آئی کو ایک تکلیف ہو۔ ہمیں ہر چیز وہ کرنی ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے بہتری کا راستہ نکالے اور آسانیوں کا راستہ نکالے۔ تو اس لیے آپ لوگوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ سب انڈیویجولی اس وقت پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں۔ دیکھیں اس وقت فورن مشنز کے اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی ایمبیسڈر کا اس وقت کوئی نام بھی نہیں جانتا، سب دیکھ رہے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کو، اوورسیز پاکستانیز کو۔ اس وقت ایمبیسڈر صرف آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے کہ پاکستان کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو فخر ہو اور ہمارا مشن
ہمارا انشاءاللہ انقلاب آگے چلے. میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اہمیت دی, میری باتیں سنی, مجھے یہاں آنے کا موقع دیا آپ لوگوں کے بیچ میں. آئی ایم ایکسٹریملی ہمبل, اور میں سب کو, بزرگوں کو, خاص طور پہ جو آئے ہوئے ہیں ویل چیئر پہ میں دیکھ رہا ہوں, اور بچوں کو, خواتین کو, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. زلفی بھائی, اگر آپ کے پاس تھوڑا سا 1-2 منٹ ٹائم ہو تو یہاں پہ ہمارے جو میونخ کے پاکستانی ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں, لیکن میں یہ صرف اس وقت کروں گا جب آپ کو ٹائم ہو. میرا نام آصف ہے. خرم بھائی, میں اور حماد بھائی, ہم جو ہیں آرگنائزر ہیں یہاں کے, اور جس دن رجیم چینج ہوا اس دن کے بعد سے ہم گراؤنڈ پہ نکلے ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے آج تک نکلے ہوئے اور نکلتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا لیڈر واپس نہیں آ جاتا اور جب تک کہ ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل جاتی. لیکن سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی آپ کو آن لائن لینے سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ جرمنی میں ہمیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی آفیشلس کہتے ہیں. ہم پی ٹی آئی آفیشلس نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ بیج لگا ہوا ہے, ہم یہ 2 سال سے یوز کر رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی والنٹیئرس, کہ ہم والنٹیئرس کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک اپنا گروپ ہے, اس کا نام ہے یورپ اسپیکس. اس کے تحت ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں یہاں پر اور ان کو گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے سڑکوں پہ نکلو. ہمارا سب سے مین جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہاں پہ اپنے توسط سے جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی آفیشلس کہتے ہیں, تھوڑا سا ان کو آپ ویک اپ کالز دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح یہاں پہ لوگوں کو موبلائز کریں, لوگوں کو انفارم کریں کہ جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ لوگ پہنچیں. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ نکلتے نہیں ہیں. جس طرح انگلینڈ میں آپ دیکھتے ہیں, کینیڈا میں آپ دیکھتے ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. 6000 لوگ اس وقت میونخ میں رہتے ہیں پاکستانی, لیکن وہ نکلتے نہیں ہیں باہر. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے بھائی بھی یہاں پہ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم ہے کمیونیکیشن کا, تو صرف ایک سمپل سوال کہ کیا آپ کمیونیکیشن میں, یعنی ہمیں اور پی ٹی آئی آفیشلس کو کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت میں بھی پی ٹی آئی والنٹیئر ہی ہوں, تو ہم سب ایک ہی ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں وہ والنٹیئرس کے. تو دوسری چیز یہ کہ جو آفیشلز ہیں, دیکھیں آفیشلز ابھی میں نے دیکھا تھا نوٹیفیکیشن کہ ان کا ٹینیور سب کا ایکسٹینڈ ہوا ہے, کیونکہ اس وقت الیکشنز نہیں کرا رہے خان صاحب, پرائیورٹی تو خان صاحب اس وقت. لیکن آفیشلز کو ان کا کام ہی ہے نکلنا. دیکھیں, آپ آفیشلز اور عہدوں پہ آتے ہیں ایک رسپانسبلٹی لے کے, اور اگر آپ وہ رسپانسبلٹی نہیں کر سکتے اپنی, تو پھر آپ وہ عہدہ چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں فیل کرتے کہ اس وقت آپ کے لیے نکلنا, چاہے آپ کی مجبوریاں ہوں, میں سمجھتا ہوں لوگوں کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کے بزنسز پاکستان میں ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, جو بھی اس وقت, لیکن آپ پھر وہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیں جو وہ ذمہ داری لینے کی تیار ہو. اس وقت ہمیں اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہوں. ہم سب کو یونائٹڈ کھڑا ہونا ہوگا, چاہے آفیشیل ہوں, چاہے ان آفیشیل ہوں, چاہے والنٹیئر ہوں. جو نام آپ دے دیں, مجھے نام سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ مجھے کبھی کسی پوزیشن سے غرض تھا, نہ مجھے نام سے غرض ہے. میرے لیے ہر اوورسیز پاکستانی بالکل ایک ہی جیسا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ہر جگہ جہاں بھی میں اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں, میں تقریباً سب کو جانتا بھی ہوں, ملتا بھی ہوں, اور ان نے مجھے بڑی عزت دی, اور میں ہمیشہ ان کا مشکور رہوں گا. لیکن ہمیں خاص طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفیشلز کو, آج صبح بھی ہماری یہ بحث ہوئی تھی کہ ان کو زیادہ کرنا چاہیے اس وقت جب ان کا قائد جیل میں ہو. ان کو بالکل نکلنا چاہیے, بڑے پروٹیسٹ آرگنائز کریں. آپ لوگ جو کہتے ہیں, میں آپ کو کبھی آپ کی محنت پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہ کریں, کچھ جتنا کر سکتے ہیں کریں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی 1 ہفتہ نکال کے 10 دن کر دیں. لیکن ایک بڑا پروٹیسٹ لازمی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جس وجہ سے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, پروٹیسٹ انسان اس لیے کرتا ہے ٹو بی سین, ٹو بی ریکگنائزڈ, ٹو بی ہرڈ. تو وہ جب آپ کرتے ہیں, آپ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی آواز سنیں. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی آواز آپ کی زیادہ گونجے گی. لیکن جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی اور نہ نکلے, اور آپ پھر بھی ہر سنڈے یا ہر ہفتے یا ہر 10 دن بعد جو آپ لوگ نکلتے ہیں, یہ اور بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں فخر کی بات ہے کہ آپ لوگ کسی کا انتظار نہیں کریں, کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ آفیشلز کا انتظار کریں. آپ لوگ چلیں. میں انشاءاللہ ابھی میسج بھی پاس کروں گا کہ آفیشلز کو ہم میسج بھیجیں کہ سب اپنے اسکیجول بھیجیں کہ وہ کیا پروٹیسٹ کرا رہے ہیں پاکستان کے باہر اوورسیز میں.
तो ये भी इंशाल्लाह मैसेज जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी रखेंगे। जहाँ तक आपने बात की है बड़े प्रोटेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जर्मनी बेस के ऊपर कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जाए, फ्रैंकफर्ट में हो जहाँ पे एम्बेसी वगैरह हो गई, दूसरी जगह या बर्लिन में, तो वहाँ पे तो वही बात है कि आप अभी आ नहीं सकते। हम बाद में कोशिश करेंगे अगर आपके पेपर्स वगैरह का कुछ हो गया, वो जो भी हो गया, तो आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, हमारे बीच में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल Well रखिएगा। done. Well done. Thank you. Allah Hafiz. Great.